ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن۔ آدمیاں کیا بولتی ہیں، یہ کرے تو آدمیاں کیا بولتی ہیں، وہ کرے تو آدمیاں کیا بولتی ہیں۔ آپ کے مرنے کے 1 گھنٹے بعد لوگ کھانا کھائیں گے، 1 دن کے بعد آپ کے دوست احباب جانے لگیں گے، 1 ہفتے کے بعد آپ کی جگہ کوئی اور کام کرنے لگے گا، 1 مہینے کے بعد آپ کی چیزوں کو بیچا جاتا رہے گا، بکتے رہیں گی آپ کی چیزیں، اور 1 سال کے بعد ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی آپ دنیا میں تھے ہی نہیں۔ اس کے لیے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، اپنا کام کرو، اللہ کو راضی کرو۔ کس چکر میں پڑے ہو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کے کہنے سے جنت و جہنم میں فرق نہیں پڑے گا، اللہ کو راضی کرو۔ تلاوت یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اللہ کے قریب پہنچنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونا ضرور ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 904 ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کہ اس امت مسلمہ میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی ہو جو نیک کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی رہے اور برے کاموں سے بچنے کی ترغیب اور دعوت دیتی رہے۔ اگر یہ ماحول چلتا رہے گا تو انشاءاللہ یہ کرنے والے کام کامیاب ضرور ہوں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، جو اوپر سے بات چلی آ رہی تھی کہ جب یہود و نصارہ کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر اللہ پاک نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا اور مسلمانوں سے 2 باتوں کا مطالبہ کیا۔ نمبر 1 تقوی اختیار کرو، نمبر 2 اسلام کو مضبوطی سے، جو کہ اللہ کی رسی ہے، مضبوطی سے پکڑو۔ تقوی میں نے سمجھایا، تقوی کہتے ہیں ہر اس چیز سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اسلام کہتے ہیں مثبت باتوں پر عمل کرنا۔ اب اس بات کو یہاں پورا کیا جا رہا ہے۔ جب آپ نے یہود و نصارہ کی تقلید نہیں کی، ان کو چھوڑ دیا، ان کے راستے پر چلو گے تو وہ تو تمہیں کافر بنا کر چھوڑ دیں گے۔ نہ یہودیوں کی تقلید کرو، نہ عیسائیوں کی تقلید کرو، بلکہ ان سے بچ کر رہو۔ دوسری بات تقوی اختیار کرو۔ تیسری بات اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں صرف اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ متقی بن جائیں اور مسلمان بن جائیں، اس کے ساتھ ضروری ہے کہ آپ اپنے بھائی کی بھی فکر کریں۔ جو نیک باتیں، جو اچھی چیزیں آپ تک پہنچی ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے وہ آگے تک اسے پہنچائیں۔ میرے عزیز و میرے بھائیوں، دنیا میں ہر چیز دعوت سے چلتی ہے، چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر لفظ وحی کا استعمال اللہ کے لیے، انبیاء کے لیے جیسے استعمال ہوا ہے، شیاطین کے لیے بھی ویسے ہی استعمال ہوا ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ سارے انبیاء کے لیے لفظ وحی کا استعمال ہوا ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، سارے انبیاء کے پاس طرف اللہ نے وحی فرمائی۔ اور جب شیطان کا ذکر آیا تو وہاں بھی ذکر ہوا ہے، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ کہ شیاطین بھی ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، جیسے انبیاء اپنی اپنی امتوں کو دعوت دیتے ہیں، ویسے شیاطین بھی اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لیے وہ بھی دعوت دیتے ہیں۔ دعوت کا سلسلہ دونوں طرف ہے۔
اچھی چیز ہو تو بھی آپ کو پوسٹر لگے گا، ایڈ بنایا جائے گا، ٹی وی میں دکھایا جائے گا، فون پر چھوڑا جائے گا، ایڈ ساری دنیا میں پھیلا جائے، مارکیٹنگ کی جائے گی۔ بری چیز ہوگی تو بھی اس کی مارکیٹنگ ہوگی۔ اچھی ہو یا بری چیز، دعوت و تبلیغ سے ہی پھیلتی ہے۔ اور یہ دونوں راستے قرآن بتا رہا ہے، اچھی چیز کے لیے بھی وحی کا استعمال ہوا ہے، بری چیز کے لیے بھی وحی کا استعمال ہوا ہے، اور یہ دونوں چیزیں تبھی کام کریں گی جب اس میں لگنے والا اپنے آپ کو فنا کر دے۔ دعوت و تبلیغ کب اثر کرے گی؟ جب دائی اپنے آپ کو فنا کر دے گا۔ اور یہ فنائیت حضرات انبیاء کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور ایک جگہ فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت رات میں بھی، دن میں بھی، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، مجمع میں بھی، انفرادیت میں بھی، ہر جگہ حضرت نوح علیہ السلام جا رہے ہیں۔ موسم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، مجمع کو نہیں دیکھ رہے ہیں، گرمی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بارش کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پہنچ کر حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، فنا کر کے اپنے آپ کو، اپنی امت کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیاطین کے بارے میں بھی آیا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیاطین کی دعوت کیسے؟ وہ دائیں سے بھی دعوت دے گا، بائیں سے بھی دعوت دے گا، سامنے سے بھی دعوت دے گا، پیچھے سے بھی دعوت دے گا، چاروں طرف سے آپ کو جو ہے وسوسے ڈالے گا۔ وہ بھی اپنے آپ کو فنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ کیوں؟ دعوت و تبلیغ فنائیت کا نام ہے، جب تک آپ اس میں فنا نہیں کرو گے تب تک پھر کام نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا لگی ہے اچھی چیزوں کے پیچھے بھی، بری چیزوں کے پیچھے بھی۔ تو میرے عزیزوں، یہ چیز کوئی اس امت کے لیے نہیں، حضرت آدم سے چلی آ رہی۔ حق حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں آیا تو باطل قابیل کی شکل میں آیا، شیطان کی شکل میں آیا۔ جب حق حضرت آدم کی شکل میں آیا تو باطل شیطان کی شکل میں آیا۔ جب حق حابیل کی شکل میں آیا تو باطل قابیل کی شکل میں آیا۔ جب حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا تو باطل نمرود کی شکل میں آیا۔ جب حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا تو باطل فرعون کی شکل میں آیا، حامان کی شکل میں آیا، قارون کی شکل میں آیا۔ جب حق حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں آیا تو باطل ان کے 11 بھائیوں کی شکل میں آیا۔ جب حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا آخر میں، تو پھر باطل بھی ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب کی شکل میں آیا۔ یہ حق اور باطل کی جنگ تو کائنات کی ابتدا سے ہے۔ حق اور باطل کی دعوت تو کائنات کی ابتدا سے ہے۔ دعوت و تبلیغ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ عرب کو اللہ نے عرب کی حفاظت کی، جزیرہ عرب۔ آپ اچھا، اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے نا وہ سب ایک ایک قوم کے لیے آئے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، حضرت ہود ایک قوم کے لیے، حضرت صالح ایک قوم کے لیے، حضرت موسیٰ ایک قوم کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے لیے آئے۔ جالینوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا حکیم اور طبیب ہے، ماہر، بہت بڑا ڈاکٹر جالینوس، مگر بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، موحد تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا، مگر وہ جو جس قوم سے تھا وہ یونان قوم سے تعلق رکھتا تھا، یونانی تھا، فلسفی تھا، اسرائیلی نہیں تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اسے دعوت نہیں دی، کیونکہ وہ ان کی قوم کا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ تو بس اپنی قوم کے لیے آئے ہیں، جو ان کی قوم کا نہیں ہے ان کی طرف دعوت دینا ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جالینوس کیا تھا؟ یونانی اور فلسفی تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، مگر وہ اسرائیل میں سے نہیں تھا تو ان کو دعوت نہیں دی گئی۔ تو جالینوس کو یونان میں کسی نے کہا کہ بھی یروشلم میں ایک شخص ہے جن کا نام عیسیٰ ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ تو جالینوس نے کہا اگر وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو پھر وہ ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ کیوں؟ مردوں کو زندہ کرنا ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے، وہ نبیوں کا کام ہے، اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہر قوم کے لیے ایک نبی ہوتے تھے، بس وہ اپنی قوم کے لیے ہوتے تھے، دوسری قوم کیا کرے کیا نہیں وہ ان سے کوئی مطلب نہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر نبی ہر رسول اپنی اپنی قوم کے لیے۔
مگر جب ہمارے آخری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اے ہمارے نبی جی آپ کو ہم نے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسری جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے نبی جی آپ سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ کہیں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی جی ہم نے آپ ساری انسانیت کی طرف ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے جو ایک ایک نبی ایک ایک رسول ایک ایک قوم کے لیے آتے تھے، اللہ نے کتنی ساری طاقتیں ان کو دے کر بھیجا، کتنے سارے معجزے دیے۔ اب جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے ہیں تو اندازہ کرو ہمارے نبی کو کتنی طاقت ملنی چاہیے تھی۔ پوری دنیا میں جو بندہ کام کرنے کے لیے آئے اس کے لیے کتنا پاور ضروری تھا۔ روم میں پیدا ہوتے، یمن میں پیدا ہوتے، ایران میں پیدا ہوتے، کسی بادشاہ کے بیٹا بن کر پیدا ہوتے نبی، بڑے بڑے لشکر نبی کے ہاتھوں میں ہوتے، بڑے بڑے خزانے نبی کے پاس ہوتے، کیوں؟ پوری دنیا میں کام کرنا ہے بھائی۔ مگر میرے عزیزوں دعوت و تبلیغ کی ابتدا ہوتی ہے فخر سے، سبحان اللہ، سیدھا سادہ انداز ہے دعوت و تبلیغ کا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ اپنے چچا کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے والد صاحب کا سایہ ختم ہو گیا، 6 سال میں والدہ محترمہ چلی گئی، 8 سال میں عبد المطلب صاحب چلے گئے، اور حالت ایسی ہے فخر کی کہ آپ کو بکریاں چرا رہے ہیں اپنے چچا کی۔ اور دیکھنے والوں نے یہاں تک دیکھ کر کہا کہ ہم دیکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بکریاں چرا کر واپس آ رہے ہوتے، نہ آپ کے سر پر کوئی کپڑا ہوتا، نہ پیروں میں کوئی چپل ہوتی۔ ایسے زمانے میں آئے ہیں، یتیم بن کر آئے ہیں، اور کام پوری دنیا میں کرنا ہے۔ کیوں؟ دعوت و تبلیغ سیدھا سادہ انداز ہے، یہ ڈنڈے سے نہیں چلے گا، یہ لشکر سے نہیں چلے گا، یہ طاقت سے نہیں چلے گا۔ دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ محبت سے کرنے والا کام ہے، درد ہے، درد والا کام۔ دعوت و تبلیغ کی زمان مختصر، میں تھوڑے اشارہ کروں گا، بس زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ 8 دن بولے جائے اس کے اوپر میں، تم خالی دعوت و تبلیغ کی تاریخ اٹھا لے رہا تو میں دعوت و تاریخ و عظیمت ہمارا مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، زبردست کتاب ہے وہ۔ تھوڑے اشارے سن لیں آپ، بس ذہن میں رکھیں کہ دعوت و تبلیغ کا اصل مفہوم کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی جو زبان ہے یہ مختصر ہے، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامتی پاؤ گے، بات پوری ہو گئی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، کوئی بڑا بیان نہیں۔ صفا پہاڑی پر نبی چڑھ کر کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بیان پورا ہو گیا۔ دعوت و تبلیغ کی زبان لمبی نہیں ہے، مختصر ہوتی ہے۔ ہاں وعظ و نصیحت کی زبان لمبی ہوتی ہے، وعظ و نصیحت لمبا ہو سکتا ہے، گھنٹے بیانات ہو سکتے ہیں، مگر دعوت و تبلیغ مختصر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ پاک نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتخاب فرمایا، اس زمانے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو تقریر کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ علم والے تھے، عالم دین تھے، بہترین صلاحیت مند انسان تھے، مگر بیان نہیں کرنا آتا۔ ہو سکتا ہے بندہ ہزاروں کتابیں لکھے مگر بولنا نہیں آتا اسے۔ کسی کو تصنیف میں مہارت، کسی کو بیان میں مہارت، کسی کو تقریر میں مہارت، کسی کو کتابت میں مہارت، کسی کو تدریس میں مہارت، سب کو الگ الگ اللہ نے خصوصیتیں دی ہیں۔ یہ ضروری نہیں جو کتاب لکھ سکتا ہے وہ اچھا بیان بھی کرے۔ حضرت بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ، مگر حضرت کو بیان نہیں کرنا آتا تھا۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کی زبان مختصر ہوتی ہے، وعظ و نصیحت کی زبان لمبی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ خطابت کے میدان کے شاہ سوار تھے۔
عشاء کے بعد حضرت شروع کرتے تقریر. عطا اللہ شاہ بخاری فجر کی اذان پر ختم کرتے تھے. مجمع نہ سوتا تھا نہ ہٹتا تھا. سبحان، پوری رات بیان کرتے تھے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں. ابو الکلام آزاد، سبحان، الفاظ کا جادو چلتا تھا حضرت کا مجمع پر. اتنے خوبصورت اور میٹھے الفاظ ہوتے تھے، مجمع حضرت کے الفاظ کے جادو میں کھو جاتا تھا. عزیز الرحمن سہروی، حبیب الرحمن لدھیانوی، بڑے بڑے مقررین موجود ہیں. اللہ نے انتخاب کس کا فرمایا؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا، جسے بیان نہیں کرنا آتا. یہاں تو بیان 8 گھنٹے بیان کرنے والے موجود ہیں، ہم عصر، ہم زمانہ، مگر اللہ نے کس کا انتخاب فرمایا؟ حضرت عبید اللہ صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگ گزر چکے ہیں، نظام الدین میں رہتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو زبان میں لکنت بھی تھی. حضرت کی زبان، حضرت کے بیان میں ترتیب بھی نہیں ہوتی تھی. ایک دفعہ بیان کرتے ہوئے حضرت کسی لفظ پر اٹک گئے، اردو لفظ اٹک گئے. اس لفظ کو ادا کرنے کے لیے حضرت نے 18 دفعہ کوشش کی مگر لفظ ادا نہیں ہوا. اتنے سیدھے سادے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اتنے سیدھے سادے. اچھا، الفاظ بھی اتنی پیور اردو مجمع نہیں سمجھتا تھا حضرت کا. ہمارے پڑوسی ملک کے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی انتقال ہوئے، بہت بڑے بزرگ، وہ فرماتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں کہ حضرت کا بیان ایسا ہوتا تھا کہ ہر لفظ پہلے سے زیادہ مشکل. کسی بیان میں حضرت فرما رہے تھے مانع یعنی حادث یعنی عارض، کیا سمجھ میں آیا؟ ہر لفظ پہلے سے زیادہ مشکل نکلتا تھا. ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا بیان چل رہا تھا تو باہر حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین، وہ بیٹھے تھے. بیان میں سے ایک دیہاتی میواتی اٹھ کر باہر آئے تو حضرت نے ان میواتی سے پوچھا کہ میاں جی، حضرت جی کی بات تو سمجھ میں بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو ان میواتی نے کہا کہ کچھ عقین کی بات کر رہو. کس کی بات؟ یقین کو بول رہی، سنو، عقین کی بات کر رہو، بس اتنا سمجھ میں آ رہا ہے. حضرت بڑے سیدھے سادے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. کوئی بیان کرنے کا انداز بھی حضرت کو نہیں آتا تھا، ترتیب سے بھی حضرت کی بات نہیں ہوتی تھی. تو آپ سمجھیں کہ یہ دعوت و تبلیغ میں درد منتقل ہوتا ہے، بیان اصل نہیں ہے. دعوت و تبلیغ میں درد ہے جو منتقل ہوتا ہے. ہم دعوت و تبلیغ دین کی محنت کو سمجھتے ہیں، حالانکہ دعوت و تبلیغ رات اور دن دونوں کی محنتوں کو مل کر بنتی ہے. دن میں جس قدر دعوت دینے کو ضروری سمجھتے ہیں، دن میں جس طرح تعلیم کو، گشت کو، تعلیمی گشت کو، خصوصی گشت کو، عمومی گشت کو جیسے ہم ضروری سمجھتے ہیں، رات میں اللہ کے سامنے اٹھ کر رونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. جو دن میں کام کرے رات میں نہ اٹھے، دعوت و تبلیغ کا کام اس سے نہیں ہو سکتا. جو راتوں میں اللہ کے سامنے رونا سیکھ لے، پھر اللہ اس کی زبان میں تاثیر ڈالتے چلے جاتے ہیں. حضرت کے زمانے کے بہت بڑے بڑے خطبہ گزرے، مگر حضرت روتے تھے. مدینہ منورہ کو حج میں جا کر نبی کے روزے کے سامنے بیٹھ کر روتے تھے کہ اے نبی جی، کہ میرے شہر کا حال یہ ہے کہ مکتب میں بیٹھ کر حافظ قرآن ہونے والا بچہ بھی داڑھی منڈاتا ہے، میں کیا کروں اس امت کا. وہاں پر اعتکاف فرمایا، وہاں نبی سے مانگا تو نبی نے فرمایا کہ الیاس جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا. سبحان اللہ. دعوت و تبلیغ تو تڑپ کا نام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ مبعوث کیا جا رہا ہے وہ جگہ کتنی سخت ہے. گرمی کی شدت، بارش کا نام و نشان نہیں. سعودیہ میں سمندر نہیں، جزیرہ عرب میں 3 طرف سمندر ہے. ایک طرف بحر عرب، ایک طرف بحیرہ احمر، ایک طرف خلیج عقبہ. 3 سمندر ہیں جزیرہ عرب کے اطراف میں، مگر سعودیہ میں کوئی سمندر نہیں، جبکہ دنیا کے اکثر ممالک میں سمندر ہے، سعودیہ میں سمندر نہیں. اور وہاں کی زمین سخت،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس زمین کی حفاظت فرمائی. حضرت ابراہیم سے لے کر ہمارے پیارے نبی تک اس نسل کی اللہ نے حفاظت فرمائی. 4000 سال تک کسی بادشاہ کی نظر پڑنے نہیں دی اس زمین پر. جبکہ سمرقند سے تیمور کمبخت نے، مسلمان تھا مگر مسلمانوں کو مارتا تھا، صرف دولت کا نشہ، خزانہ اکٹھا کرنے کا نشہ، اور کیا نشہ. سمرقند سے کتنے میل دور ہے انڈیا، یہاں آ کر یہاں کو لوٹ کر یہاں کے مسلمانوں کو اس نے مارا ہے. خزانہ ملتا تھا تو بادشاہ کہیں بھی چلے جاتے تھے. عرب میں اللہ نے کوئی خزانہ نہیں رکھا، اسی لیے تاریخ میں کسی بادشاہ کی نظر عرب کی زمین پر نہیں گئی. کیوں؟ اللہ نے امت کو بنانا تھا، نبی کو وہاں مبعوث کرنا تھا، تو اللہ نے حفاظت فرمائی. اور ویسے ہی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین پر مبعوث فرمایا. ایسی محنت ہمارے نبی نے فرمائی کہ پھر ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب، نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، حضرت عمر حضرت ابن عباس سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یہ تو بتاؤ بھائی کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نبی کے بعد اختلافات ہو جائیں گے، کیسے ہوں گے؟ الحمدللہ پورے لوگ اکٹھا ہیں، متحد ہیں، کیسے اختلاف پیدا ہو جائے گا، کیسے لڑائیاں پیدا ہو جائیں گی؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، ہم نے قرآن کو اترتے دیکھا، کس موقع پر کہاں اترا یہ بھی ہم جانتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے درمیان میں اختلاف نہیں ہے. مگر جو ہمارے بعد آئیں گے لوگ، وہ قرآن تو دیکھیں گے مگر کب اور کہاں اترا وہ ان کے سامنے نہیں ہوگا. حضرت عمر نے کہا بالکل صحیح کہا، یہاں لوگ اختلاف کرنے لگے. تو نبی نے جس دعوت کا مشن حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے حوالے کیا کہ یہ تمہیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت میں کسی نے کہا کہ اے نبی جی آپ کے بعد کسی کو امیر منتخب فرما دیں. تو ہمارا نبی نے فرمایا میں نہیں منتخب کروں گا، میرے منتخب کرنے کے بعد اگر تم نے اسے نہیں مانا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. ہاں اشارے دے دوں گا، بس تم طے کر لو کہ میرے بعد امیر کون بنے گا. امت کی کتنی محبت ہے. یہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ کے پاس حاضر ہو گئے. ابھی غسل چل رہا ہے نبی کا، تبھی کچھ انصار بنو مساعدہ میں اکٹھا ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ بھئی نبی کے بعد امیر انصار میں سے ہوگا. تو کسی نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تم یہاں بیٹھے ہو مسجد نبوی میں، وہاں فتنہ شروع ہو رہا ہے. موقع کون سا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جا رہا ہے، ابھی غسل بھی پورا نہیں ہوا. حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور ایک صحابی ابو عبیدہ تینوں دوڑے بنو مساعدہ کے پاس. وہ جا کر فوراً مجمع کو سنبھالا کہ بھی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا انصار نے کہ امیر ہم میں سے ہوگا، ہم نے نبی کا ساتھ دیا. استقبال کے زمانے میں اختلافات تو آئیں گے. حضرت عمر نے کہا میں کچھ کہوں؟ ابوبکر صدیق نے کہا نہیں تم بیٹھو. خود حضرت ابوبکر صدیق نے مجمع کو سنبھالا، کہا نبی کا فرمان ہے کہ ہمیشہ امارت قریشیوں میں، مکی لوگوں میں چلے گی. اچھا انصار سن کر، اللہ کی طرف سے فتنہ بھی ختم ہوا، انصار سن کر اپنی رائے سے پیچھے ہٹ گئے. زندگی میں میرے بھائیوں یاد رکھو، اپنی رائے پیش ضرور کرو، چلے نہ چلے کبھی ضرورت پڑے تو اپنی رائے سے پیچھے بھی ہٹ جاؤ. پیچھے ہٹنے میں امن ہے، پیچھے ہٹنے میں امن ہے. کچھ بھی ہو جائے میری بات چلے، یہ فرعونیت ہے. اس سے اختلاف پیدا ہوں گے، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. ہمیشہ اپنی رائے رکھو، قبول ہے جائے الحمدللہ، نہیں بٹی واللہ عالم. پیچھے ہٹنا پڑے اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی بات نہیں، نقصان انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا آپ کو. انصار نے اپنا قدم پیچھے ہٹا لیا، کہا نبی کا فرمان ہے تو بس بات ختم، امیر آپ میں سے ہوگا. پیچھے ہٹ گئے، سبحان اللہ. اور صرف پیچھے ہٹے نہیں بلکہ دلوں کو بھی بڑا کیا. ایسا نہیں کہ بھی وقتی طور پر بات مان لی پیچھے سے فتنے، نہیں، صحابہ تھے. سبحان اللہ. اختلافات تو یہاں سے شروع ہوئے ہیں.
حضرت ابو بکر صدیق امیر بنے، پھر ان کے بعد حضرت عمر امیر بنے، تو حضرت عمر کو یا خلیفۃ رسول اللہ اتنا لمبا نام پکارنا ہوتا تھا حضرت عمر بن خطاب کو. تو حضرت عمر نے کہا بھائی کوئی مختصر لفظ ڈھونڈ لو، اتنا بڑا جملہ کون کہے گا. سب سوچتے رہے، کسی کو لفظ نہیں آیا کیا بولنا کرو، سب جنے یا خلیفۃ رسول اللہ حضرت عمر کو بولتے تھے. ایک مرتبہ گاؤں سے ایک جماعت آئی مدینے میں، حضرت عمر بن عاص بیٹھے تھے، تو گاؤں کی جماعت آئی، وہ دیہاتیوں نے عمر بن عاص سے کہا این امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ تو حضرت عمر بن عباس خوش ہو گئے، چھلانگ لگا تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچ گئے. السلام علیکم یا امیر المؤمنین کہ حضرت عمر بولے عمر یہ تمہیں تو نہیں بول سکتے، یہ امیر المؤمنین کا لفظ کون بولے سو؟ حضرت جماعت آپ کا ہے، دیہات سے جماعت آپ ہے، وہ یہ لفظ بولے سو، ہاں یہ لفظ مناسب ہے. تب سے امیروں کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا. حضرت ابو بکر صدیق کا بھی زمانہ امن کا، حضرت عمر بن خطاب کا بھی زمانہ امن کا، حضرت عثمان کا زمانہ بھی شروع میں امن کا رہا. ایک انگوٹھی تھی جو نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، ان سے حضرت عمر کو گئی، حضرت عمر سے حضرت عثمان کو گئی، حضرت عثمان کے پاس بھی شروع میں کئی سال تک رہی. کچھ سالوں کے بعد ایک بئر عریف، ایک کنواں یہ ہے وہاں چھوٹا سا کنواں، وہاں پر وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور انگوٹھی نکال کر اپنے غلام کو دیا، ابھی پکڑ، وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے. اس نے لوٹا پکڑانے کے لیے وہ انگوٹھی کو اس کنویں کے دیوار پہ جو رکھا تو پھسل کر کنویں کے اندر گر گئے. حضرت نے سارا پانی خالی کروا دیا کنویں کا، مگر انگوٹھی نہیں ملی. چھوٹا سا کنواں ہے، بڑا کنواں نہیں ہے، اللہ نے اٹھا لیا. اس کے بعد سے فتنے شروع ہو گئے، ایسے فتنے شروع ہوئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور حضرت علی کا زمانہ، اللہ اللہ، آپ پڑھیں گے تاریخ خون کے آنسو روئیں گے کہ حضرت علی کس دور سے گزرے ہیں. اسی لیے بعض فقہا تو کہتے ہیں کہ جو قربانیاں حضرت علی نے برداشت کی اس حساب سے حضرت علی افضل ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ کوئی معمولی نہیں رہا. اسی لیے اللہ نے ایران پر حجاج بن یوسف کو مسلط کیا، اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی کا جینا مشکل کر دیا تھا. آخری زمانے میں حضرت علی داڑھی پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے کہ یا اللہ یہ داڑھی کب رنگین ہوگی، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ علی تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک تیری داڑھی خون میں رنگین نہ ہو جائے. تو وہ آخری عمر میں داڑھی پکڑ کر بیٹھ جاتے، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی. تنگ آ گئے. امت کے اختلاف میں جینا کوئی مشکل کام ہے. اختلاف جب پیدا ہو جاتا ہے پھر مسئلہ ہی بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. سب سے پہلا جھٹکا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر دعوت و تبلیغ کو لگا. یہاں تک بات رکیں، پھر انشاءاللہ مختصر آگے بڑھیں گے، ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی حقیقت، اس کی سچائی اور اس کے مقصد کو سمجھ کر اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.